الحمدللہ کما هو اہل والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین للعلم والعمل الصالح بحرمت محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن۔ توفیق خداوند متعال سے ہمارا یہ درس قرآن سورہ نجم پارہ نمبر 27 اور سورہ نجم تک پہنچا تھا، جس میں سورہ نجم کی ہم نے 5 آیات کا ترجمہ اور پیغام پیش کیا۔ اگرچہ ہم نے پہلے درس میں جو تلاوت کی تھی سورہ نجم کی وہ 12 آیات کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا تھا، لیکن جس میں جو ہے وہ 5 آیات کا پیغام آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، باقی آیات جو ہے باقی رہ گئی۔ ہم جو ہے ان آیت نمبر 6 سے آیت نمبر یعنی چند آیات کی پھر تلاوت کرتے ہیں تاکہ اس کا ترجمہ واضح ہو جائے اور پیغام بھی آپ کے لیے واضح ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 5 کو بھی ہم رپیٹ کریں۔ علمہ شدید القویٰ، ان کو زبردست قوت والے نے تعلیم دی۔ سابقاً ہمارے درس میں اس میں گفتگو ہوئی تھی کہ جو مشہور ہے اس سے مراد کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تو اس کے اوپر ایک اشکال بھی اٹھا تھا جس کا جواب دے دیا گیا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ کو تعلیم دی۔ وہ اشکال کے اس طرح سے تو حضرت جبرائیل رسول اللہ کے استاد ہوئے اور حضرت جبرائیل کے استاد مولا علی علیہ السلام ہیں، تو جبکہ رسول اللہ افضل الکائنات ہیں۔ تو وہ تفصیلی جواب ہمارے پارٹ نمبر 1 میں موجود ہے۔ جو دوسرا معنی یہاں پر کیا گیا ہے، شدید القوا سے مراد خدا کی ذات ہے۔ شدید القوا کس کی ذات ہے؟ یعنی اللہ نے سکھایا ان کو۔ تو اگر ہم دوسرا معنی مراد لیں جو علماء نے لیا مفسرین نے، تو پھر وہ اعتراض ہی باقی نہیں رہتا کہ رسول اللہ کے جو ہے وہ استاد کون ہیں؟ جبرائیل تو نہیں ہے بلکہ خدا کی ذات ہے۔ جب خدا کی ذات استاد ہے تو پھر اشکال بھی باقی نہیں۔ حالانکہ پہلے والے ترجمے میں بھی جو اشکال آتا تھا اس کا جواب بھی دے دیے، تو دونوں کے اعتبار سے معنی جو ہے وہ صحیح رہتا ہے۔ بہرحال وہ پہلا معنی چونکہ جو ظاہر کلام ہے اس سے مراد شدید القوا سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، تو یہ زیادہ مشہور ہے۔ ذو مرۃ فاستویٰ، آیت نمبر 6، جو بڑا صاحب قوت ہے پھر اپنی اصلی شکل میں سیدھا کھڑا ہوا۔ چونکہ حضرت جبرائیل کی بات ہو رہی ہے تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ذو مرۃ فاستویٰ، یہ حضرت جبرائیل بڑی قوت والے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ایک قوت دی ہے، طاقت دی ہے، اور وہ جو ہے اپنی اصلی شکل میں سیدھا کھڑے ہوئے۔ کہاں پر کھڑے ہوئے؟ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، جبکہ وہ آسمان کے بلند ترین کنارے پہ۔ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَقَابَ قَانَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ تو آیت نمبر 8 اور 9، پھر وہ قریب آئے، مزید قریب آئے، یہاں تک کہ دو کمان یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ کون؟ حضرت جبرائیل کی بات ہو رہی ہے نا، تو وہی پھر وہ قریب آئے، مزید قریب آئے۔ کس کے؟ یعنی رسول اللہ کے قریب آئے، اور یہاں تک کہ دونوں کے درمیان 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم۔ تو یعنی یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ اور حضرت جبرائیل کے درمیان 2 کمانوں کا یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا، جبکہ عام طور پہ ہمارے یہاں کیا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدا کے درمیان 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ وہ ترجمہ مشہور کے اور مفسرین کے ترجمہ کرنے والوں کے ترجمے کے موافق نہیں ہے، تو اگرچہ اس میں بعض روایتیں آئی ہیں، انشاءاللہ وہ اپنے مقام پہ ہم بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں تک جو ہے 9 آیات، ایک صلوات پڑھ دے محمد وحید بیٹھ جائے۔ اللہم صلی علی۔ تو یہ جو ہے یہاں پر یعنی آیت نمبر 6، 7 اور 8، تو یہاں پر یہ جو معنی کیے گئے ہیں
ان کے معانی کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ دیکھیں آیت نمبر 6 میں آیا لفظ ذو مرۃ فاستویٰ، تو یہ جو مرہ ہے اس سے کیا مراد ہے؟ کہا کہ اس مرہ سے مراد جو ہے، پہلا معنی ہے کہ عقل میں جس کے استحکام ہو اس کو کہا جاتا ہے ذو مرہ، یعنی صاحب عقل، صاحب استحکام عقل والا۔ تو کس کو کہا گیا؟ یعنی جبرائیل امین کو۔ دوسرا معنی کیا گیا ہے کہ ذو مرہ کے مطلب ہے کہ یعنی جبرائیل امین ہر عیب اور نقص سے منزہ ہے، یعنی معصوم ہے۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ حضرت جبرائیل سید الملائکہ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ معصوم ہیں۔ تیسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ ذو مرۃ یعنی جبرائیل امین حسن و جمال کے پیکر ہیں، ان کے اندر خوبصورتی اور حسن و جمال ہے۔ تو یعنی اللہ نے ان کو بہت حسین و جمیل بنایا، جو سید الملائکہ ہیں۔ روایت میں ہے کہ جو اللہ نے جنتیوں کے لیے حوریں بنائی ہیں، جن کا اللہ نے اس قدر حسن رکھا ہے، امام فرماتے ہیں کہ اگر وہ حور دنیا میں آ جائے تو اس کا نور سورج پہ غالب آ جائے۔ اس کا نور، کس کا؟ ایک حور کا نور، یعنی اس قدر اللہ نے اس کے چہرے پہ نورانیت رکھی ہے۔ تو اب ایک حور کے چہرے پہ اتنا نور ہے، نورانیت ہے، اتنا حسن خدا نے رکھا ہے، تو خود اندازہ کریں جو سید الملائکہ ہے، فرشتوں کا بھی سردار ہے، اس کا حسن کتنا زیادہ ہوگا۔ تو بہرحال یہ یہاں پر یہ ہے نا، اس اعتبار سے یہ منع کیا گیا۔ تو لہٰذا یعنی علماء مفسرین نے پھر بیان کیا کہ فاستویٰ کے معنی ہیں کہ حضرت جبرائیل ان کی جو خلقت ہے وہ مادی خلقت نہیں، جی نورانی خلقت ہے۔ تو لہٰذا اچھا، اب مادی خلقت تو نہیں ہے، ہماری خلقت سے ان کی خلقت جدا ہے، لیکن جب وہ وحی کے لیے آتے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، اللہم صلی علی، وہ انسانی شکل اور جسم کے برابر وجود میں آتے تھے، یعنی وہ ایک بہت بڑے وجود ہیکل کے ساتھ، بدن کے ساتھ نہیں آتے تھے، بلکہ انسانی جسم کے برابر مقدار میں رسول اللہ کی وہ خدمت میں آتے تھے۔ تو اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیات کے مطابق رسول اللہ نے آپ کو 2 مرتبہ دیکھا۔ تو اس لیے علماء مفسرین نے کہا ہے کہ کسی پیغمبر نے حضرت جبرائیل امین کو ان کی اصلی شکل میں نہیں دیکھا سوائے رسول اللہ کے، اور سید الرسل نے بھی 2 مرتبہ دیکھا۔ تو اب 2 مرتبہ کیسے دیکھا؟ آیت نمبر 7 کے مطابق 1 مرتبہ افق اعلیٰ کی بلند ترین کنارے میں دیکھا، جو آیت نمبر 7 میں بیان ہوا ہے کہ ان کو ایک آسمانوں کے کناروں پہ دیکھا۔ اور دوسری مرتبہ کب دیکھا؟ آیت نمبر 13، 14 اور 15 میں، وہ ہماری بعد میں آیات آئیں گی، آج نہیں۔ اس کے مطابق دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہی کے پاس اترتے ہوئے دیکھا جب معراج سے آ رہے تھے۔ تو اب یعنی قرآن کی آیتوں کے مطابق رسول اللہ نے جبرائیل امین کو اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا، ایک افق اعلیٰ آسمانوں کے کناروں میں بلندیوں میں دیکھا، اور 1 مرتبہ سدرۃ المنتہی سے اترتے وقت آپ نے دیکھا۔ تو ہمارے پاس جو روایات ہیں ان میں بھی کہا ہے کہ رسول اللہ نے جبرائیل امین کو 2 مرتبہ دیکھا، کہا کہ 1 مرتبہ غار حرا میں دیکھا اور 1 مرتبہ معراج میں دیکھا، تو سدرۃ المنتہی کے پاس دیکھا۔ تو اب آیات قرآنی کہہ رہی ہیں کہ یہ آسمانوں کے کنارے میں دیکھا، اور دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہی کے پاس دیکھا۔ تو اب آیات قرآنی کہہ رہی ہیں کچھ، اور روایات کہہ رہی ہیں کہ غار حرا میں دیکھا۔ بات واضح کہ نہیں؟ اور یہ مشہور ہے علماء اہل سنت کے ہاں اور شیعہ کے ہاں بھی کہ غار حرا میں دیکھا۔ تو پھر کیا قرآن اور یہ احادیث آپس میں ٹکرا رہی ہیں؟ تو ان کو ہم کیسے جمع کریں؟ ممکن ہے، اس کو جمع کرنا بھی ممکن ہے۔ کیسے؟ سید الرسل نے جب پہلی مرتبہ دیکھا، یعنی جب معراج کے لیے آپ نے
جانا ہو۔ البتہ رسول اللہ کی معراج کے بارے میں بھی پھر اقوال ہیں کہ رسول اللہ کی معراج کہاں سے آغاز ہوا۔ رسول اللہ کی معراج کے آغاز کے بارے میں 3 قول ہیں۔ آپ کی جو معراج ہے یا شعب ابی طالب سے شروع ہوئی، یا پھر آپ کی ام ہانی مولا علی علیہ السلام کی بہن کے گھر سے آپ کی معراج کا آغاز ہوا، یا پھر مسجد الحرام سے۔ لیکن جی مسجد الحرام سے۔ اب یہ 3 جگہوں سے معراج شروع ہوئی، غار ہرا سے تو شروع ہوئی نہیں، پھر کیسے دیکھا رسول اللہ نے غار ہرا میں؟ بھئی معراج کی ابتدائی مرحلہ بھی ہو تو کیسے دیکھا؟ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابھی میرا آپ غار ہرا میں ہیں، اور یعنی آپ غار ہرا سے مسجد الحرام کی طرف گئے ہوں، کس کے لیے؟ معراج کے لیے۔ تو آپ نے غار ہرا میں پہلی مرتبہ دیکھا کہ آسمانوں کے بلندیوں اور کناروں میں، تو یہ پہلی مرتبہ ہو گیا، تو گویا وہ ابھی معراج کا سفر کا آغاز ہونے والا ہے، تو دوسری مرتبہ آپ نے وہاں دیکھا۔ تو بہرحال اگر جمع کرنا چاہیں تو اس طرح سے ایک جمع کی جا سکتی ہے۔ تو ایک صلوات پڑھ دے محمد و علیہ وسلم۔ علیکم السلام۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ معراج 2 مرحلوں پر مشتمل تھی۔ پہلا مرحلہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج جو تھی وہ مسجد الحرام سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک آپ کی یہ معراج تھی، یہ سفر معراج۔ تو ساتھ میں جبرائیل تھے، اور آپ جو ہے معراج پر جب گئے تو ملتا ہے تاریخ سے کہ سید الرسل کی یہ سواری پہلے مدینہ آ کر ٹھہری، مدینہ منورہ میں سید الرسل نے وہاں نماز پڑھی، پھر یہ کوفہ میں آ کر ٹھہری۔ مسجد کوفہ میں آپ دیکھیں تو وہاں پہ ایک مقام ہے جہاں پر حضرت نوح کے طوفان کا کنواں تھا، آج کل جو ہے مسجد کوفہ کے سین میں وہاں وضو خانہ بن چکا ہے۔ اس وضو خانہ کے ساتھ جو ہے وہ ایک پرانے زمانے کا ایک پتھر نصب ہے، جو پرانے زمانے کی جس کو گھڑیال کہتے ہیں، یعنی وہ زوال کے سائے کی علامت کے بہترین پہچاننے کا وسیلہ جو شرعی طور پہ کہ زوال شرعی ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ تو ایک ستون نصب ہے، آج بھی وہ نصب ہے، بہت پرانا قدیمی وہ پتھر موجود ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ مقام ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جو شب معراج آپ نے آ کر مسجد کوفہ میں اس مقام پہ نماز پڑھی۔ تو لوگ پوچھتے ہیں یہ کیسے؟ تو پہلی جو معراج کا جو سفر تھا رسول اللہ کا وہ زمینی سفر تھا۔ پہلے مکہ سے مدینہ آئے، مدینہ سے وہ آپ کو سواری کہاں پر لے کر آئی؟ آپ کو کوفہ لے کر آئی، پھر کوفہ کے بعد جو ہے وہ آپ جو ہے وہ آگے گئے حضرت جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، تو اس مقام پر گئے، اور پھر جو ہے وہ مسجد اقصی کی میں رسول اللہ جو ہے وہاں پر گئے۔ جب سید الرسل وہاں پر گئے تو وہاں پر آپ نے انبیاء کو نماز جماعت کرائی، تو جس میں جس میں روایت میں ملتا ہے 44,414 انبیاء نے سید الرسل کے پیچھے نماز جماعت پڑھی۔ روایت کے مطابق ارواح انبیاء مسجد اقصی بیت المقدس میں جمع ہوئی۔ اللہ اکبر، یعنی رسول اللہ کی ابھی معراج کی تیاری، یہ پہلی معراج ہے جو زمینی سفر ہے، ارواح بھی عالم برزخ سے یعنی جنت سے رسول اللہ کے استقبال و احترام اور نماز جماعت کے لیے مسجد اقصی میں جمع ہو گئے۔ تو یہ عظمت سید الرسل ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب یہ معراج رسول اللہ کو کب ہوئی؟ اس میں مختلف ہمارے پاس روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق کہ 17 ربیع الاول کی رات کو، یعنی جو شب ولادت باسعادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام، اس رات کو آپ کو معراج ہوئی۔ دوسری روایت ہے کہ آپ کو 27 رجب کی رات کو ہوئی، اہل سنت کے ہاں یہی مشہور ہے 27 رجب کی رات، ہمارے ہاں شب بعثت کے نام سے یہ مشہور ہے۔ تو تیسری جو رات ہے
روایت میں ذکر ہوئی ہے وہ ہے 17 ماہ رمضان کی رات، اس رات میں یہ معراج کی رات ہے۔ چوتھی جو ہے وہ یہ ہے کہ شوال میں ہوئی ہے آپ کو معراج، یا پھر ربیع الثانی میں آپ کو معراج ہوئی ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر جو ہے اب یہ معراج جو زمینی تھی یہ 3 جگہوں سے اس کے بارے میں ملتا ہے، یا شعب ابی طالب سے ہوئی، یا ام ہانی مولا علی علیہ السلام کی بہن کے گھر سے، اور یا پھر یہ مسجد الحرام سے۔ اگرچہ 2 جگہوں کے بارے میں زیادہ احتمال ہے، بعض ہمارے علماء نے مفسرین نے کہا ہے کہ رسول اللہ کو 2 مرتبہ، یعنی یہ بھی قول ہے کہ رسول اللہ کو صرف 1 دفعہ معراج نہیں ہوئی بلکہ 1 سے زیادہ مرتبہ ہوئی۔ تو 1 مرتبہ، 1 سے زیادہ مرتبہ ہوئی، تو کہا کہ جو 1 سے زیادہ مرتبہ ہوئی تو 1 مرتبہ مسجد الحرام سے ہوئی اور دوسری دفعہ ام ہانی کے گھر سے ہوئی۔ تو یہ ہے، تو شعب ابی طالب کے بارے میں یعنی ایک قول ہے 12۔ اب یہ جو معراج تھی زمین تھی، جو بیت المقدس میں آخری آپ کی جگہ تھی، وہاں پر قبۃ الصخرہ تو جو مقام ہے وہاں سے رسول اللہ کی سواری جو ہے آسمان اول کی طرف اس نے صعود کیا، یعنی وہ وہاں سے اس نے پروان جو بھری اور وہ سواری آپ کو لے کر گئی اوپر کی طرف۔ تو جہاں پر سید رسول پہلے آسمان پر جب پہنچے تو پہلے آسمان پہ رسول اللہ کا استقبال کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام تھے، ملائکہ تھے، اور پہلے آسمان پہ حضرت اسرائیل نے آ کے رسول اللہ کی زیارت کی۔ یہ پہلے آسمان پہ سید رسول کی زیارت کرنے کے لیے یہ حضرت آدم ہے۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ کی زیارت کرنے کے لیے آگے آئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام رسول اللہ کی زیارت کرنے آئے۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام نے رسول اللہ کی زیارت کی، اور 5ویں آسمان پر حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے وصی بھی تھے اور چچا زاد بھی تھے اور داماد بھی تھے ہارون، جس طرح مولا علی علیہ السلام کو نسبت دی گئی تھی کہ ہارون، اے رسول ہارون کو ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت ذات، اللہم صلی علیہ، یعنی رسول اللہ کو نسبت دی گئی کس سے؟ حضرت ہارون سے، حضرت موسیٰ کے ساتھ۔ تو بہرحال حضرت ہارون جو ہے یہ 5ویں آسمان پر، 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ کی زیارت کی، 6ٹھے اور 7ویں آسمان پر جب پہنچے تو جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ میں آگے جانے سے عاجز ہوں، آگے میں جانے سے عاجز ہوں، میں قاصر ہوں، میرے پر جل جائیں گے۔ تو روایت ابن عباس سے انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے فرمایا کہ جب میں یہ 7 آسمانوں پہ یعنی اس طرح سے، تو آپ نے فرمایا کہ جب میں چوتھے آسمان پر پہنچا تو میں نے سرخ یاقوت کا جو ہے وہ دیکھا، محل دیکھا، سرخ یاقوت۔ تو جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بیت المعمور ہے۔ چوتھے آسمان پر سرخ یاقوت کا ایک کمرہ دیکھا، تو جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ بیت المعمور ہے۔ یہ بیت المعمور کون ہے؟ جو چوتھے آسمان پر ہے، سرخ یاقوت کا ہے، اسی کعبہ کے اوپر ہے، بالکل اوپر ہے۔ تو اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ جو فضا میں ہوتے ہیں تو کعبہ تو نیچے ہوتا ہے، تو ہماری نماز کے لیے تو شرط ہے کہ ہم کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، تو اس وقت ہمارا منہ کہاں ہوتا ہے؟ تو اس لیے حکم ہے کہ یہ جو بیت المعمور سے لے کر زمین تک یہ جو ہے وہ جہت کعبہ معین ہے۔ کعبہ بے شک جو ہے وہ نیچے، حتیٰ کہ آپ ہوائی جہاز میں سفر نہ کر رہے ہوں، جو دنیا میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، تو خود آپ سعودی عرب میں بھی ہو سکتے ہیں کہ کتنے لوگ جو بڑے بڑے مثلاً ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں خود خانہ کعبہ کے ساتھ،
وہ بھی نمازیں پڑھ رہے ہوتے اپنے ہوٹلوں میں، خانہ کعبہ سے بہت اونچے ہوتے، تو لہٰذا وہاں پر جو ہے وہ کعبے کی جہت موجود ہے۔ البتہ ہم یہاں پر قیاس نہیں کر سکتے، کوئی یہ نہ سمجھے جب ہم کعبہ کے لیے منہ کرنے کے لیے بیت المعمور اور کعبہ کے درمیان والا حصہ جو ہے وہ کعبے کی جہت قرار دیتے ہیں، تو پھر جو ہم نے کرنی ہوتی ہے طواف ہم نے کرنے ہوتے ہیں، تو وہ کعبہ سے اوپر والا جو اس موجودہ دور میں جو بلڈنگ بن چکی ہے، تو وہاں پر ہم طواف کیوں نہیں کر سکتے؟ بعض لوگ ہوتے ہیں وہاں پر طواف کرتے ہیں، اہل سنت کے یہاں کر سکتے ہیں، ہمارے شیعہ علماء فقہا منع کرتے ہیں۔ آیت اللہ سستانی تو آپ کے لیے جو ہے وہ نیچے سے آپ نے کرنا ہے، جو خانہ کعبہ کی چھت سے نیچے ہو، چھت کے اوپر سے آپ نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ مثلا ہو سکتا ہے کوئی یہ بندہ اس سے یہ سمجھے کہ جب خانہ کعبہ اور بیت المعمور، خانہ کعبہ کے اور بیت المعمور کے درمیان والی فضا بھی خانہ کعبے کے حکم میں ہے، تو ہم وہاں پہ بھی طواف کر نہیں، وہ نہیں کر سکتے، صرف خانہ کعبہ کی جہت کا خیال رکھ سکتے ہیں، طواف کے لیے آپ وہ قیاس نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے مذہب میں قیاس حرام ہے، لوگ ہوتے ہیں نا یعنی بہرحال تو قیاس سے بہت کام لیا جاتا ہے، تو ہم فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام میں قیاس کرنا حرام ہے۔ اللہم صلی علی۔ تو سید الرسل نے دیکھا تو ایک سرخ یاقوت کا جو ہے وہ کمرہ ہے، تو کہا جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ بیت المعمور ہے، 50,000 سال پہلے اللہ نے اس کو خلق کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے 50,000 پہلے خلق کیا ہے، یا رسول اللہ آپ جائیں اس میں نماز پڑھیں۔ سید الرسل نے نماز پڑھانے کے لیے جب گئے تو امامت کے لیے آپ کھڑے ہوئے، روایت میں ہے کہ تمام انبیاء و مرسلین نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ تمام انبیاء و مرسلین نے رسول اللہ کی جو ہے وہ معیت میں آپ نے نماز پڑھی، یعنی آپ نے امامت کرائی اور انبیاء نے جماعت پڑھی۔ جب رسول اللہ نماز سے فارغ ہوئے تو اس وقت جبرائیل امین نے عرض کی یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربک یقرأک السلام، اے یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کے اوپر سلام بھیج رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ آپ ان انبیاء سے سوال کریں، صلی الرسل علی ما ارسلتم من قبلی، یا رسول اللہ اللہ کہہ رہا ہے کہ آج آپ ان سے سوال کریں انبیاء سے کہ آپ انبیاء کو آپ سے پہلے کیوں رسول بنایا گیا، آپ ان سے سوال کریں۔ تو سید رسول نے ان سے سوال کیا کہ اے انبیاء، اے خدا کے یعنی دین خدا کے ہادیان برحق، بتاؤ مجھ سے پہلے تم لوگوں کو کس بنا پر رسالت کے منصب سے نوازا گیا؟ تو روایت کا جملہ ہے قالو علی ولایتک وعلی ولایت علی ابن ابی طالب، اللہم صلی علی۔ انبیاء نے اقرار کیا یا رسول اللہ ہمیں اگر رسالت و نبوت ملی ہے تو یہ صدقہ ہے آپ کی نبوت اور علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اقرار کرنا۔ تو جب انبیاء کو بغیر ولایت علی کے رسالت نہیں ملی، مجھے اور آپ کو اس وقت اس دور میں بغیر ولایت علی کے اسلام کیسے مل سکتا ہے؟ اللہ نے رسول اللہ کے اس دین اور اسلام کی تکمیل کا اعلان علی کی ولایت کے ساتھ کیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ تعالیٰ نے غدیر خم کے اعلان کے بعد اعلان کر دیا آج میں نے جو ہے وہ نعمت کو تمام کیا، دین کو مکمل کیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، گویا اللہ نے بتا دیا ہے جس دین میں علی کی ولایت اور مودت اور محبت ہے، اللہ کہتا ہے میں اسی دین سے راضی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ تو لہٰذا ہم اللہ کا جتنا بھی شکر کریں کم ہے، اس نے یعنی اہل بیت اطہار کی پاک مودت اور محبت کا نور ہمارے دلوں میں بے مانگے عطا کیا ہے۔ شکر ادا کیا کریں ماں باپ کا،
ان کی یہ پاکیزگی اور طہارت کا اثر ہے، خدا گواہ ہے۔ اگر وہ پاکیزہ نہ ہوتے، اگر وہ پاکیزہ راستے پہ نہ چلتے، آج ہمارے دلوں میں نور ولایت اہل بیت نہ ہوتا۔ ہم اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کریں، اللہ کا بھی شکر ادا کریں، اس نے ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت ڈالی، اور اپنے والدین کے بھی شکر گزار رہیں، انہوں نے خیانت نہیں کی ہے، ورنہ ہمارا وجود خیانت کے ذریعے سے بھی آ سکتا تھا، جی، بغیر باپ کے نام کے دنیا کی میں پہچان بن جاتی کہ وہ فلاں حرام زادہ ہے، دنیا میں جینے کے قابل نہیں ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں بعض نوجوانوں کو، لوگوں کو، اپنے ماں باپ کو برا نہ کہا کرو، اگر غربت ہے صبر کیا کرو۔ تو لہٰذا یہ نا، آپ یہ دیکھو کہ آپ کو ماں باپ نے کتنی بڑی عزت اور مقام دی ہے، آپ کو حلال زادے ہونے کا نام دے دی ہے، ماں باپ نے آپ کو نام دے دی ہے، یہ کتنی سعادت ہے۔ ماں نے خیانت نہیں کی ہے، آپ کو عزت بخشی ہے، تو لہٰذا شکر گزار ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر یہ روایت، دوسری روایت ہے، اچھا یہ روایت بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے نقل کی ہے۔ دوسری ایک روایت ہے، ہمارے ایک بہت بڑے محقق عالم گزرے علامہ اربیلی، انہوں کی کتاب ہے کشف الغمہ، بڑی عظیم کتاب ہے، عربک میں، یہ 2 جلدیں، ابھی تک میری نظروں سے اس کا ترجمہ نہیں گزرا۔ تو بہرحال اس میں جو روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی، آپ فرماتے جب معراج پر میں گیا تو میں نے دیکھا ایک فرشتہ ہے جو نور کے ممبر پر بیٹھا ہے، فرشتہ جیسے یہ ممبر لکڑی کا ہے، فرشتہ نور کے ممبر پر بیٹھا ہے، وہ نور کے ممبر پر بیٹھا ہے، اور دوسرے ملائکہ اس نور کے ممبر پر بیٹھے ہوئے فرشتے کی کیا کر رہے ہیں؟ زیارت کر رہے ہیں، اسی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا ادنو منہ وسلم علیہ، یا رسول اللہ ذرا قریب جا کر آپ دیکھ لیں اور آپ اس کے اوپر سلام بھی کر لیجئے، دیکھ لیجئے۔ اس سے جو جبرائیل بتانا نہیں چاہتے، بتا سکتے تھے، تو وہ ایک تھوڑا سا سید الرسل، وہ چاہتے ہیں کہ سید الرسل خود یہ اہتمام کریں، دیکھیں کیوں، اس میں بھی حکمت تھی۔ جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ خود ذرا قریب جائیں، سلام بھی کر لیں اور دیکھ بھی لیں یہ کون ہے۔ تو سید الرسل کہتے ہیں کہ جب میں اس کے قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ فرشتہ جو ہے وہ فرشتہ نہیں ہے، بلکہ وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اللہم صلی علی، میں نے حیران ہو کر کہا جبرائیل یہ ملک تو نہیں ہے جو دور سے لگ رہا تھا کہ نور کے ممبر پر ایک فرشتہ بیٹھا اور تمام فرشتے اس کے ارد گرد، یہ تو علی ابن ابی طالب ہیں۔ تو جبرائیل امین نے کہا کہ، اور سید رسول کہتے ہیں کہ میں نے، یعنی رسول اللہ نے یہ بھی کہا جبرائیل یہ علی ابن ابی طالب اور چوتھے آسمان پہ مجھ سے پہلے آ گئے ہیں، مجھ سے پہلے آ گئے ہیں۔ تو جبرائیل امین نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا ولكن الملائکہ شقت حبها لعلی علیہ السلام فخلق اللہ هذا الملک من نور علی، من نور علی صورت علی فالملائکہ تزوروہ فی کل لیلہ جمعہ و یوم الجمعہ 70,000 مرہ۔ کہا کہ یا رسول اللہ یہ علی نہیں ہے بلکہ یہ ایک فرشتہ ہے کہ جس کو اللہ نے علی کی شکل میں خلق کیا ہے، اللہم صلی علی، جس کو مولا علی کی شکل میں اللہ نے پیدا کیا، خلق کیا ہے۔ کیوں؟ کہا کہ یا رسول اللہ فرشتوں نے مولا علی کی محبت کی خدا سے شکایت کی کہ ہم مولا علی سے اتنی محبت اور ہم مولا علی کی زیارت سے محروم ہیں۔ ایک مولا علی کی محبت کی ٹھنڈک دل میں محسوس کرنا اور ہے، ہم کتنی محبت رکھتے ہیں مولا حسین سے، ہیں کتنی تڑپ ہے، حالانکہ امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں لیکن تڑپ ہے، معرفت ہے دل میں، تڑپ کے کہتے ہیں کہ ہم کربلا جائیں، ہیں کہ نہیں، حالانکہ امام حسین کے چہرے کا دیدار نہیں ہونا، لیکن کتنی تڑپ ہے، کہتے ہیں ہم کربلا جائیں، ہم نجف جائیں، ہم جنت البقیع جائیں۔ ان کی محبت کی ٹھنڈک ہمیں مجبور کرتی لے جاتی ہے، حالانکہ ہم ان کا چہرہ نہیں دیکھتے،
تو اب یاد رکھیں کہ جو ملائکہ نے یہ سن رکھا ہے کہ مولا علی کے چہرے کی طرف دیکھنا، النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب کیا ہے؟ عبادت ہے. تو ان فرشتوں نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ علی کی محبت کی کیا جزا ہے، کیا اجر ہے. کیا ان کا دل نہیں چاہتا ہم مولا علی کی زیارت کریں؟ تو انہوں نے شکایت کی کہ بار الہ ہم علی ابن ابی طالب کی جو ہے وہ تڑپ رکھتے ہیں، تو ہم اس کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ نے کیا کیا؟ ایک نور سے مولا علی کی شکل میں فرشتہ پیدا کیا اور ملائکہ جو ہے وہ زیارت کرتے ہیں. فرمایا فی کل لیلۃ جمعہ، ہر جمعے کی رات کو، ہر شب جمعہ کو ملائکہ اس فرشتے کی زیارت کرتے ہیں. وَيَوْمَ الْجُمْعَةِ 70,000 مرہ، اور جمعہ کے دن 70,000 فرشتے اس فرشتے کی زیارت کرتے ہیں. وَيُسَبِّحُونَ اللَّهَ وَيُقَدِّسُونَهُ وَيَحْدُونَ ثَوَابَهُ لِمُحِبِّ عَلِيٍّ علیہ السلام. اور یا رسول اللہ، یہ جو فرشتے ہیں نا، یہاں پر اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی تقدیس کرتے ہیں، اور پھر یہ تسبیح و تقدیس جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کا ثواب مولا علی کے حبداروں کو ہدیہ کر دیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. آج آپ ماشاءاللہ معراج کا پہلا حصہ سن رہے ہیں ماشاءاللہ، اور حق بنتا تھا کہ جو معراج کے اوپر جو حقائق ہیں اس کو بیان کرنا چاہیے، بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے. تو ماشاءاللہ ابھی اگلا حصہ تو انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سنیں گے. صلوات پڑھیں محمد وحید اللہم صلی علی محمد. تو بہرحال یہاں پر جو ہے یہ روایت میں، تو یہ تھا چوتھے آسمان میں، یعنی اس طرح کے واقعات پیش آئے. تو آسمانوں میں ایک اور واقعہ بھی پیش آیا. تفسیر منہج الصادقین میں روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم صلی علی ایک عجیب فرشتہ دیکھا جس کے 1000 ہاتھ ہیں، اس کے ہر ہاتھ میں 1000 انگلیاں ہیں، اس کی ہر انگلی میں 1000 پور ہیں، گرے جس کو کہتے ہیں آپ، وہ ہیں. اور اس سید الرسل نے جو ہے وہ جب دیکھا تو اس قدر عجیب و غریب قسم کا یہ فرشتہ ہے. آپ اس کے قریب گئے تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں بارش کے قطرات کا حساب رکھتا ہوں، کتنے جنگل میں گرے قطرے، کتنے جو ہے وہ میدانوں میں گرے، کتنے جو ہے وہ آبادی میں گرے، کتنے پہاڑوں میں، میں تمام کی تعداد کو جانتا ہوں. حتیٰ کہ جب سے کائنات خلق ہوئی ہے تب سے لے کر آج تک کے قطروں کی تعداد بتا سکتا ہوں. لیکن یا رسول اللہ، جو شخص آپ اور آپ کی ذات پر صلوات بھیجیں، آپ کی امت میں سے ایک جماعت جب آپ اور آپ کی آل پر صلوات بھیجتی ہے، میں اس کا ثواب لکھنے سے عاجز اور قاصر ہوں. مل کے صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجب. ماشاءاللہ، اللہ ہماری ہر محفل کو بابرکت بنائے. اب دیکھیں نا، یہی ایک مرتبہ ہم نے جو درود پڑھا، فرشتہ عاجز اور قاصر ہے، اس کا ثواب بھی صرف اللہ کی ذات نے لکھا. اپنا وقت ضائع نہ کیا کریں، خدا کا وعدہ، اپنے اوقات کو ضائع نہ کیا کریں، تو لہٰذا ثواب لکھا کریں. اس لیے روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد. آپ نے دیکھا معراج پر ایک فرشتہ ہے، تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے 20,000 سال سے جو ہے وہ اللہ کی عبادت کی ہے. کتنے؟ 20,000 سال. یا رسول اللہ، وہ ثواب میں آپ معراج پر آئیں تو میں وہ آپ کی امت کے لیے ہدیہ کرتا ہوں. جس طرح ہم اور آپ کہیں جاتے ہیں تو لوگ ہمیں ہدیہ دیتے ہیں نا، لوگ جاتے ہیں جیسے کسی سفر پہ جاتے ہیں تو اپنے عزیز و اقربا سے ملنے کے لیے وہ گفٹ دیتے ہیں. تو سید الرسل معراج پہ گئے تو وہاں پہ بھی بہت سارے ان کو تحفے ملے. انشاءاللہ وہ ہمارے آئندہ ہفتے انشاءاللہ آئیں گے اس میں. تو اس میں ایک فرشتے نے کہا یا رسول اللہ، 20,000 سال میں نے جو اللہ کی عبادت کی ہے وہ میں آپ کی امت کو تحفہ بھیجتا ہوں. تو سید الرسل نے دیکھا کہ یہ اس 20,000 سال کی عبادت پہ یقیناً ایک ناز اور فخر کر رہا ہے، اور بتا رہا کہ آپ کی امت کے لیے. آپ نے کہا کہ اے فرشتے، تجھے معلوم ہے اللہ نے میری امت کو ایک ایسا عمل دیا ہے
جو تیرے اس 20,000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا من صلی علیہ وعلی آلی مرتن واحدہ افضل من عبادتک، اے ملک جو شخص میری امت میں سے مجھ اور میری آل پہ ایک مرتبہ صلوات بھیجے وہ تیرے اس 20,000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اپنا وقت ضائع نہ کیا کریں، درود شریف پڑھا کریں، درود شریف پڑھا کریں، اپنی زندگی میں درود کو شامل کریں، ذکر خدا کو شامل کریں، قرآن کو شامل۔ سب زندگی انسان کی ختم ہونے والی ہے، ہم سب آگے جا رہے ہیں، سب آگے، جو پیدا ہو گیا وہ موت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ یاد رکھیں، اپنے لیے کچھ کر کے جائیں، اپنے ہاتھ سے کچھ دے کر جائیں۔ یاد رکھیں آج اگر ہم زندہ ہیں ہمیں کوئی نہیں پوچھتا، ہمارے مرنے کے بعد کسی نے نہیں پوچھنا، اپنے ہاتھوں سے دے کر جائیں۔ سید الرسل جب اپنے کسی مومن نے وصیت کی تھی کہ یا رسول اللہ یہ جو ہے گودام، یہ کھجوروں کا میرے بعد آپ صدقہ کر دیجئے، وصیت کی، چونکہ رسول اللہ امین ہے تو وہ خیانت نہیں کریں گے، تو سید الرسل نے اس کے وصیت کے مطابق وہ گودام جو ہے وہ فقراء غریبوں میں تقسیم کرایا۔ ایک کھجور اٹھا کر دی، مولا علی علیہ السلام نے وہ کھجور اٹھائی اور اصحاب کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اگر وہ مرنے والا یہ کھجور اپنے ہاتھ سے دے کر جاتا اس بھرے ہوئے گودام سے افضل تھا، اس بھرے ہوئے گودام سے افضل، اپنے ہاتھ سے دے کر جائیں۔ اس لیے اسلام کہتا ہے کہ یہ بھی ایک بخل کے پہلو میں سے ہے، انسان کہے کہ جب تک زندہ ہوں میں نہیں دیتا، میں اپنے مرنے کے بعد کوشش کریں جو بھی خیر کریں، جو نیکی کریں اپنے ہاتھ سے کر کے جائیں، پل کی خبر نہیں، اپنے ہاتھ سے کر کے جائیں۔ اہل بیت نے بھی دیکھے دین کے خاطر کتنا قربانیاں دی ہیں، کتنی قربانی کی ہیں، خود اسی سے ہم اندازہ کریں۔ اہل بیت نے تو اپنی جانیں دے دی۔ امام حسین علیہ السلام سب سے پہلے جنگ کر سکتے تھے، امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں اصحاب سے پہلے میدان جنگ میں چلے جاتے، جا سکتے تھے نا، اصحاب کو نہ بھیجتے، کیوں نہ گئے؟ سوال ہے کہ نہیں؟ امام وقت ہیں، امت کی ایمان کو بھی محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ میرے بعد یہ ایمان سے بھی پھر جائیں، لیکن مضبوط تھے، محکم تھے۔ لیکن جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام ان کے صدمے کو برداشت کر کے خدا کی خوشنودی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، کہ کیونکہ ایک مصیبت پہ صبر کرنا اور خدا کی بارگاہ میں پیش ہونا اور پھر اپنی خود کو اپنے آپ کو بھی شہادت کے لیے پیش کر دینا، یہ ایک بہت بڑا ایک مقام اور فضیلت کا مقام ہے کہ یعنی امام حسین علیہ السلام اللہ کے دین کی بقا کے لیے اپنے سامنے حضرت علی اصغر کو قربان کیا، حضرت علی اکبر کو قربان کیا، حضرت عباس علمدار کو قربان کیا، اپنی جو ہے وہ بنی ہاشم کو قربان کیا، اپنے مخلص باوفا اصحاب کو قربان کیا۔ ان سب کی مصیبتوں کا صدمہ جو ہے وہ کیا ہے، ان کو سب کو پیش کیا اور ان کی صدمہ اپنے دل میں اور صبر اور تحمل کے ساتھ امام حسین علیہ السلام نے اب کیا ہے خدا کی خوشنودی کے لیے، وہ تو وارث جنت ہے، خوشنودی خدا کی۔ تو بہرحال ہمیں یہی درس دے کر گئے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے کچھ کر کے جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام نے اللہ کے دین کے لیے علی اکبر جیسی اولاد دی ہے، اتنی قیمتی، علی اصغر جیسا فرزند دی ہے جس کے مسائل پر ہم رونے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیں ذرا کیا ہمارا مال، ہماری جائیدادیں کیا حضرت علی اکبر سے زیادہ قیمتی، حضرت علی اصغر سے زیادہ قیمتی ہیں؟ تو لہٰذا اپنے ہاتھ سے کچھ دے کر جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی محمد۔ تو اسی طرح روایت میں ملتا ہے کہ سید رسول نے ایک اور فرشتہ دیکھا آسمانوں میں، ایک فرشتہ تھا کہ جس کا آدھا بدن جو ہے اوپر سے آگ ہے اور نیچے والا بدن جو ہے وہ برف کا ہے۔ رسول اللہ نے دیکھا اور کتنا عجیب منظر تھا کہ جو آگ نیچے برف کو نہیں پگھلا رہی اور جو نیچے والی برف ہے وہ آگ کو نہیں ختم کر رہی۔ اللہ اکبر، یعنی اس قدر یہ تھا۔ تو وہ جو ہے فرشتہ یہ کہہ رہا ہے کھڑے ہو کر، رسول اللہ نے دیکھا وہ فرشتہ کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے سبحان الذی کف حر حوضہ النار، وہ کہہ رہے کہ پاک ہے وہ ذات
جس نے اس آگ کی گرمی کو روکا ہوا ہے، نہ یہ برف کو پگھلاتی ہے، نہ برف جو ہے وہ آگ کو ختم کرتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد کہہ رہا ہے وہ فرشتہ دعا کر رہا ہے، ذرا سنیں فرشتہ کیا دعا کر رہا ہے، کہہ رہے اللہم مؤلفا بین الثلج والنار، اے برف اور آگ کے درمیان الفت پیدا کرنے والا، یعنی ایک جگہ دونوں کو جمع کر کے ان میں محبت کرنے والا، وہ بھی ایک دوسرے کے حق کا خیال کر رہے ہیں، کسی کو نہیں پگھلا رہے، کسی کو ختم نہیں کر رہے، نہ آگ برف کو ختم کرتی، نہ آگ برف کو ختم کرتی ہے، نہ برف آگ کو ختم کرتی ہے، ایک دوسرے میں اتنی محبت ہے، آگ اور برف جمع ہو گئی ایک جگہ پہ، کہا کہ اے برف اور آگ کو جمع کرنے والے، ان میں محبت ڈالنے والا، الف بین قلوب عبادک المومنین علی طاعتک، بار الہ تو جتنے بھی مومن ہیں جن کے دل میں تیری توحید، رسول کی رسالت اور علی کی ولایت کا نور ہے، بار الہ ان سب کو اپنی طاعت فرما برداری پہ جمع کر دے۔ دیکھیں فرشتہ مومنین کے درمیان اتحاد، اتفاق اور محبت کا درس دے رہا ہے، تو لہٰذا ہمیں سب کو جو ہے وہ کیا ہے، مومنوں کو، مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنا چاہیے۔ تو یہاں پر جو ہے روایت ہے شیخ ستوق رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے، انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی سید الرسل نے فرمایا کہ جب میں گیا آسمانوں میں تو 7ویں آسمان پر میں گیا تو میں نے آسمان کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا، 6 آسمانوں کا ذکر ہو گیا تو 7واں آسمان، کہا کہ 7ویں آسمان پر دیکھا تو جو 7ویں آسمان کے دروازے تھے تو اس کے دروازوں پر کیا لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ابن ابی طالب امیر المومنین۔ یہ جنت، یہ آسمان کے ہر دروازے پہ لکھا ہوا تھا اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت، یعنی ان کے امیر المومنین کا اعلان کیا گیا۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میں وہاں سے جب میں نوری حجابات میں نے کراس کیے تو میں نے نوری حجابوں میں تحریر دیکھا، یہی جملے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ابن ابی طالب امیر المومنین، تو میں نے وہاں پہ بھی دیکھا، تو لہٰذا جو ہے یعنی وہاں پہ بھی کلمہ موجود تھا۔ تو آج دنیا والے ہم پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ شیعہ حضرات جو ہے وہ اپنے کلمہ میں علی ولی اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ میرا ایک چھوٹا سا ان کے اوپر سوال ہوتا ہے، میں کہتا ہوں دیکھیں اگر ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ پڑھیں تو دنیا والے ہم پہ کرتے ہیں اعتراض، اور اگر وہ اس کلمے کے بعد 5 اور کلمہ پڑھیں تو ہم نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا، ان کے 6 کلمہ ہے نا ٹوٹل، بھئی اس کلمہ کے علاوہ 5 کلمہ اور ہے نا، تو 6 کلمہ ٹوٹل ہوئے۔ میں کہتا ہوں تم اپنے اسلام کے لیے 6 کیا 6000 کلمہ پڑھو، ہم آپ کے اسلام پہ اعتراض نہیں کرتے، آپ ہمیں نبی کی، خدا اور نبی کے بعد علی کی ولایت کے اعلان کے بعد ہمارے ایک کلمہ پہ کیوں اعتراض کرتے ہو؟ تو لہٰذا جو کہتے ہیں نا کہ آپ کیوں پڑھتے ہو، آؤیں سنیں ہم کیوں پڑھتے ہیں۔ ہم ختم نبوت کا اعلان کرتے ہیں، ہم دنیا والوں کو بتاتے ہیں آؤ ہم نے وہ کلمہ پڑھا ہے، نبی کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے، اور نبی کے بعد اگر کوئی ہے اس کے دین کا وارث، اس کا جانشین اور اس کا وصی بلا فصل وہ کوئی اور نہیں، وہ علی حیدر کرار علی ابن ابی طالب۔ اللہم صلی علی محمد۔ لہٰذا ہم اپنے کلمہ میں علی ولی اللہ اس لیے پڑھتے ہیں، اپنی نسلوں کو بھی تاکید کرتے ہیں جو کلمہ پڑھا ہے اسی پہ ہمارا ایمان ہے۔ تو لہٰذا اچھا اب لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ کلمہ پڑھتے کیوں ہیں، آپ نے یہ اضافہ کیوں کیا کلمہ میں، علی ولی اللہ کا اضافہ کیوں کیا؟ ہم ان کو کہتے ہیں ہم نے اپنی مرضی سے اضافہ نہیں کیا، آئیں پوری ذمہ داری کے ساتھ میں 4 کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں، کتابیں آپ کی ہیں اور روایت رسول اللہ کی، 4 کتابیں علماء اہل سنت کی، وہ گواہ ہیں۔ پہلی کتاب ارجاء المطالب، اہل سنت کی کتاب ہے اردو میں،
دوسری کتاب مطالب الاصول، یہ عربک میں ہے. تیسری کتاب جنابی المودہ، یہ بھی عربک میں ہے. چوتھی کتاب مودہ قربہ ہمدانی کی، یہ بھی اردو میں ہے. یہ 4 کتابیں علماء اہل سنت کی یہ گواہ ہیں. روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ فرماتے ہیں رأیت علی ابواب الجنہ مکتوبا، رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا، کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ اخو رسول اللہ. جہاں پر لا الہ الا اللہ ہے وہاں محمد رسول اللہ ہے، اس کے ساتھ علی ولی اللہ ہے. آج دنیا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل. آج دنیا ہم پہ اعتراض کرے اب کلمہ میں علی ولی اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کتابیں علماء اہل سنت کی گواہ ہیں، بتانے والے نبی ہیں. کیا رسول نے معراج پہ آ کر امت کو بتایا؟ گویا جنت کے دروازے پہ لکھوانے والا خدا ہے، امت کو آ کے بتانے والا مصطفیٰ ہے. تو ہم پہ اعتراض کوئی نہ کرے کہ آپ کلمہ میں علی ولی اللہ پڑھتے ہیں. اعتراض کرنا ہے یا خدا پہ کرو یا پھر مصطفیٰ پہ کرو. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. اللہم صلی علی. جہاں پر یہ موجود تھا، روایت ہے تو سید رسول فرماتے ہیں کہ رأیت علی ابواب الجنہ مکتوبا، میں نے جنت کے دروازے پہ دیکھا لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. تو یہاں پر یہ روایت موجود ہے. تو وہاں پر ایک اور روایت بھی ہے علماء نے بیان کیا ہے. سید رسول فرماتے ہیں کہ رأیت علی ابواب الجنہ مکتوبا بالذہب، رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے جنت کے دروازے پہ دیکھا سونے کے ساتھ لکھا ہوا ہے. کس کے ساتھ؟ سونے کے ساتھ، گولڈن جس کو آپ کہتے ہیں، خوبصورت. کیا لکھا ہوا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد حبیب اللہ. یہ تحریر بھی ہے، لا الہ الا اللہ محمد حبیب اللہ علی ولی اللہ فاطمہ تو امۃ اللہ الحسن والحسین صفوت اللہ. اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، مولا علی کی ولایت کے بارے میں، اور بی بی فاطمہ زہرا کے بارے میں، اللہ کی کنیز ہیں. اور پھر فرمائے الحسن والحسین صفوت اللہ، یہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں. اور پھر آخر میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ باغزہم لعنت اللہ، ان پنجتن پاک کے دشمنوں پہ اللہ کی لعنت ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے. اللہ جنت کے دروازے پہ اللہ لکھوا رہے ہیں. دنیا ہم پہ اعتراض کرتی ہے. ہر ایک جس کو جو ایمان ہے اس کو نصیب ہو. ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس نے نبی اور نبی کی پاک آل کی ولا اور محبت بے مانگے عطا کی ہے. اس نعمت عظمیٰ کے لیے صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد. تو لہٰذا ایک منٹ کے بعد دیگر بآواز بلند صلوات. یہاں پر جو ہے ہماری یہ بات ہوئی کہ دیکھیں اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معراج پر پیش ہوا، ابھی کچھ چیزیں رہ گئی ہیں ہماری کہ سید رسول جب گئے تھے تو خدا کے اور رسول اللہ کے درمیان وحی کیا ہوئی تھی. تو اب یہاں پر جو آیت مجیدہ ہے، آیت مجیدہ میں فرمایا کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا. تو یہ 2 آیتیں، آیت نمبر 8 اور 9، اس کا ترجمہ اور اس کے پیغام کی طرف. باقی آیت نمبر 10 سے لے کر 18 تک اور اس کے بعد والی ابھی 18 تک آیات میں معراج کا ذکر موجود ہے، جس میں آج ہم صرف یعنی 9 آیت تک ہم مکمل کر رہے ہیں. تو اس میں آیت نمبر 8 کا ترجمہ پھر وہ قریب آئے مزید قریب، اور یہاں تک کہ 2 کمانوں کے یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. کس کے درمیان؟ حضرت جبرائیل اور رسول خدا کے درمیان. یہاں پر ان کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پر ان کی بات ہو رہی ہے کہ ان دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ کم رہ گیا. صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت ذات. اللہم صلی. تو لہٰذا آیت نمبر 8 میں کیا فرمایا کہ جبرائیل رسول اللہ کے قریب ہوئے، اور آیت نمبر 9 میں فکان قاب قوسین. اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس روایات میں
ایک مفہوم. اچھا، یہاں پر آیات کا جو ظاہری معنی ہے وہ یہ ہے کہ جبرائیل رسول اللہ کے قریب آئے. خدا اور رسول اللہ قریب نہیں ہوئے، بلکہ جبرائیل اور رسول اللہ یہ قریب ہوئے. لیکن روایات میں کچھ اور معنی بیان ہوا ہے. کیا ہوا ہے کہ جب رسول اللہ نے ملکوت سماوی میں اور عجائب دنیا کا مشاہدہ کیا تو وہاں سے زمین کی طرف جو ہے وہ دیکھا. تو جب زمین کی طرف دیکھا تو فظن انہ فی القرب من الارض قاب قوسین او ادنا. تو وہاں پر جو ہے یہ معنی مراد، یعنی انہوں نے وہاں پر اپنے آپ کو زمین کو کیا پایا، یعنی قریب پایا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گمان کیا آپ اور زمین کے درمیان دو کمانوں کے درمیان فاصلہ رہ گیا ہے. تو روایت میں یہ معنی بھی مراد لیا گیا ہے کہ آپ جب معراج پر تھے تو آپ نے جب زمین کی طرف جھانک کے دیکھا تو آپ نے یہ دیکھا، ان کو ایسے محسوس ہوا جیسے زمین اور ان کے درمیان دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. تو یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنا ان کے لیے جو ہے وہ قریب کا منظر پیش کر دیا. ہو سکتا ہے ہم اور آپ دوربینوں کو کے ذریعے سے دور کے منظر کو قریب لا سکتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے حبیب کے لیے دنیا کا منظر اپنے حبیب کے لیے معراج میں قریب نہیں کر سکتا؟ وہ تمام حجابات اور پردے ہٹا کے کر سکتے ہیں. تو ہم سائنس کی جو ہے اس کو مانیں، ترقی کو، کہ اس میں جدت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت اس کو نہ مانیں. یعنی جو عاجز انسان ہے، جو اللہ کی مخلوق ہے، وہ قادر ہے دور کا منظر قریب لا سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو خالق مخلوق ہے کیا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے حبیب کے لیے قریب نہیں لا سکتا؟ تو بہرحال یہاں پر یہ معنی مراد ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت. تو یہاں پر جو ایک سوال ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہ کوئی زمان خاص ہے نہ کوئی مکان خاص ہے تو پھر رسول اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر کیوں بلایا؟ سوال ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ زمان اور مکان کی کیسے خالی ہے؟ ہم تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر اور ناظر، تو پھر اللہ نے معراج پر نبی کو کیوں بلایا؟ یہی سوال کسی نے امام زین العابدین علیہ السلام سے امام سے کیا، مولا یہ کیا وجہ ہے؟ تو امام علیہ السلام نے اس کا جواب دیا. امام فرماتے ہیں کہ آسمانی عجائب اور ان چیزوں کا مشاہدہ کرانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے حبیب کو اوپر بلایا. آسمانی عجائب اور ان چیزوں کو، اور دوسری یہ کہ خود معراج جو ہے یہ ایک معجزہ ہے، کیونکہ جو کفار اور مشرکین انشاءاللہ ہماری آنے والی بات میں آئے گا وہ اس چیز کا انکار کر رہے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ کوئی اوپر نہیں جا سکتا. تو رسول اللہ نے یعنی آگاہ کیا. تو بہرحال یہ ایک معجزہ ہے. تو سید رسول کی ایک عظمت اور شان اس میں. تو بہرحال آسمانی عجائب اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور حکمت کا جو ہے وہ مشاہدہ کرایا. اور کعبہ قوسین کا معنی پوچھا گیا امام سے، پھر کعبہ قوسین کے کیا معنی ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ عالم بالا سے زمین کی طرف دیکھا تو یوں محسوس کیا کہ آپ اور زمین کے درمیان جو ہے فاصلہ دو کمانوں کا یا اس سے بھی کم رہ گئے. تو اس کا جواب کس نے دیا؟ امام علیہ السلام. تو بعض اگر روایتیں موجود ہیں جس میں کہا گیا کہ اللہ اور رسول اللہ ان کے درمیان دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تھا، تو وہ اس کی بھی تعویل کی گئی ہے کہ وہ چونکہ اللہ تعالیٰ تو جسم و جسمانیت سے پاک ہے، تو یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کے قریب رہ گئے تھے. یعنی خداوند متعال نے جس نقطہ سے یعنی جس مقام سے آواز پیدا کی تو وہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے قریب کا ہو. تو بہرحال وارثان قرآن نے اس کے معنی سمجھا دی. ہمیں ان روایات کی طرف نہیں جانا چاہیے جو روایات قرآن کی صریح آیات کے بھی منافی ہوں اور وارثان قرآن نے جن آیات کے معنی سمجھائے ان کے بھی منافی ہوں. تو جو مفہوم صحیح قرآن کے مطابق پیش کریں ہمیں ان کو لینا چاہیے. تو آیت نمبر 10 میں یہ یہاں پر جو ہے جی ایک صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت.
تو اب یہاں پر جو ہے ایک بار دیگر باواز بلند صلوات، بار دیگر باواز بلند صلوات۔ جی بس یہیں پر ہم اختتام کرتے ہیں۔ پروردگار سے دعائیں کریں، مہربان اللہ